بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ سے بہت انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بلند مرتبہ متقی پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ کا تیسرا فاقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا، یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیونکہ حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصور معاف کرانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے چلے۔ اس دریا کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت ملی، جس میں ایک بہتا وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ صوامع رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ جان گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا 12 برس ہماری خدمت میں رہو، تب وہ معاف ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بصر و چشم منظور فرمایا۔ کیا 12 سال کی مدت ختم ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ صوامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دو تو تب سیب معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجھی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس اعضاء کو نکاح میں قبول کرو اور بعد نکاح 2 سال اور ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ آپ نے اس کو خلاف حلیہ پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ صوامع رحمۃ اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، ہاں میں نے اپنی لڑکی کو جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہے۔ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نامحرم کو نہیں چھوا تو اس کے ہاتھ لنجھے اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں بہت خوشی سے رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل لا اولاد رہے۔ آخر عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ان کا نام عبد القادر رکھا، اور جو بعد میں غوث الاعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔